اللہ اللہ ہی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے کوئی اور بھی کرتا ہے، نہیں، اللہ ہی یتوفا، قبض کرتا ہے. یتوفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، قبض کر لینا، فوت ہونا بھی اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. اللہ یتوفا، اللہ ہی قبض کرتا ہے الانفسا، جانوں کو. نفس کی جمع الانفس، اس میں مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب آ جاتے ہیں. اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ہینا وقت موتہا، ان کی موت کے. انسانوں کی جانیں جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کون قبض کرتا ہے؟ تمہارے بنائے ہوئے معبود نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی ان کی جانوں کو قبض کرتا ہے. یعنی زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کے پاس نہیں. واللتی، اور ان کو بھی جو لم تمت، یعنی ان کو بھی وہی قبض کرتا ہے، ان جانوں کو بھی وہی قبض کرتا ہے. لم تمت، جو نہیں مری، جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا، ان کی روحوں کو بھی، ان کی جانوں کو بھی اللہ ہی قبض کرتا ہے. فی منامہا، ان کی نیند میں. یعنی یہ ایک دوسری اللہ پاک نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ جس طرح کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو میں رب ہی اس کے جسم سے اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتا ہوں. بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ جن لوگوں کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، ان کی باڈی سے، ان کے جسموں سے روزانہ میں ان کی روح کو ایک طرح سے قبض کرتا ہوں، اور اس روح کا کسی حد تک تعلق جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود کچھ پتا بھی نہیں ہوتا، روح پوری انسان کے جسم میں نہیں ہوتی، اور دوسری طرف اس کی سانس بھی چل رہی ہوتی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، نبض بھی چل رہی ہوتی ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، اس کا نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم بھی کام کر رہا ہوتا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو کوئی پتا نہیں وہ کہاں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری اور قدرت ہے جسے آج تک سائنس پوری طرح سمجھ نہیں سکی کہ یہ کیا چکر ہے، نیند میں کیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک قسم کی وہ موت ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان اس وقت پوری طرح زندہ بھی نہیں ہوتا اور مردہ بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں جاگنے کی اور سونے کی، ان میں یہی ذکر ہے نا، بسمی کا، تیرے نام کے ساتھ، اللہم میں بعض احادیث میں آتا ہے اور صحیح بخاری میں اللہم کے بغیر الفاظ ہے. بسمی کا، تیرے نام کے ساتھ، اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا. یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ سوتے وقت. اسی طرح جب آپ بیدار ہوتے، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کی. اسی طرح ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور سب کو نیند آ جاتی ہے اور فجر کی نماز گزر جاتی، سورج طلوع ہو جاتا. اس وقت آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے تھے، ان اللہ قبض ارواحکم، بے شک اللہ پاک نے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا. اللہ اکبر. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کو بھی اللہ ہی قبض کرتا ہے جو نہیں مری، جو جانیں نہیں مری. اور کہاں قبض کرتا ہے اللہ؟ کس وقت قبض کرتا ہے؟ فی منامها، ان کی نیند میں. پھر یمسکو، وہ روک لیتا ہے، اللتی، جو یا جسے، قضا، اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، علیہا، اس پر، اس جان پر. پھر وہ اس جان کو روک لیتا ہے جس جان پر اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، الموت، موت کا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے روح اس کی قبض کی تھی نیند کے لیے، لیکن بعد میں اللہ پاک کہتا ہے کہ چلو اب اس کو روک ہی لو. اللہ پاک اس روح کو واپس لوٹاتا ہی نہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ستا ہی سو گیا. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیج دیتا ہے، الْأُخْرَى، دوسری کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت مقرر تک. اور جن کی ابھی اللہ نے موت کا
فیصلہ نہیں کیا ہوتا، ان کی روحوں کو اللہ پاک واپس لوٹا دیتا ہے۔ کب تک؟ یہ سلسلہ روزانہ ہی چلتا رہتا ہے، روزانہ اللہ جان قبض بھی کر رہا ہے اور پھر صبح کے وقت واپس بھی لوٹا دیتا ہے۔ کب تک؟ اِلیٰ اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک۔ وہ 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اللہ کو پتہ۔ تو اس سے مراد بڑی اور آخری موت ہے۔ ایک موت کا ذائقہ تو ہم روزانہ چکھتے ہیں نیند کے وقت، اور اِلیٰ اجل مسمی سے مراد اصلی اور بڑی موت جو ایک ہی دفعہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لی کے لیے، قوم، ان لوگوں کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کریں گے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں انسان کی نیند میں اور اس کے روزانہ بیدار ہونے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ جو روزانہ سلانے اور جگانے کا سلسلہ ہے اور اسی طرح موت و حیات کا سلسلہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلا سکے اور پھر سوئے ہوئے کو وہ اپنی مرضی سے جگا سکے، اسی طرح وہ کسی کو زندہ رکھ سکے یا زندہ کو موت دے سکے۔ یہ سب اس وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جو رب یہاں روزانہ تمہیں روز موت دیتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، تو یہ تمہاری روزانہ کی نیند اور بیداری، یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ وہ رب اسی طرح جب تمہاری حقیقی موت آ جائے گی تو اس کے بعد بھی وہ تمہیں بیدار کر لے گا، تمہیں کل قیامت کے دن تمہاری قبر سے زندہ کر کے اٹھا لے گا۔ وہ تو تمہیں تمہاری زندگی میں روزانہ اس چیز سے گزارتا ہے، یہ ایکسپیرینس کرواتا ہے، زندگی موت، زندگی موت، زندگی موت۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سے دلائل ہیں۔